السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صدق الله ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے غنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور اہل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سفر المظفر کا آغاز ہو چکا ہے اس مہینے کا، اور اکثر ہمارے لوگوں کے درمیان سفر کے متعلق غلط عقیدے رسم و رواج، خاص کر کے خواتین یعنی عورتوں میں سفر کے متعلق بہت سے خراب عقیدے پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہر سال سفر کے مہینے میں سفر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ اس سال بھی میں سفر کے مہینے میں سفر کے متعلق ہی آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے نحوست کا تصور۔ نحوست جو کہتے ہیں یعنی بدشگون جو کہتے ہیں نا، تو اس کا تصور اسلام میں کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ میں نے پہلی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی وہ 90 پاری کی آیت ہے سورہ اعراف، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے۔ یہ آیت میں بعد میں پڑھوں گا، لیکن میں اس کی تفسیر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک خدا کو مانو، ایک خدا کی عبادت کرو، یہ تمام چیزیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کا انکار کر دیا۔ تو جب نبی کی بات کا، پیغمبر کی بات کا جب انکار کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ تو وہ بنی اسرائیل جو قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی، تو اللہ نے ان پر مینڈک، یہ جو ہم مینڈک جو کہتے ہیں نا، مینڈکوں کی پیداوار زیادہ کر دی۔ اتنے مینڈک ہوئے کہ ان کے گھر میں پورے بھر گئے، یعنی ایک طرح کا اللہ کا عذاب تھا اس قوم پر۔ تو فوراً قوم دوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور معافی مانگنے لگی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، جو بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے آپ دعا کیجیے چلا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ چلے گئے۔ پھر بعد میں پھر منکر ہوئی، یعنی انکار پھر کیا، تو اللہ نے ان پر جو مکھن جو کہتے ہیں، کھٹمل جس کا نام کھٹمل کی پیداوار، جہاں کہیں جاتے، جہاں کہیں سوتے، اپنا سامان وغیرہ نکالتے، کھٹمل زیادہ تھے۔ اس طرح کے 3 عذاب ان پر نازل ہوئے۔ کن پر؟ بنی اسرائیل پر۔ اور تینوں مرتبہ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر دعا کرتی، اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، جب ہم اچھے طریقے سے رہتے ہیں، مطلب پرسکون حالت میں رہتے ہیں، اچھے حالت میں رہتے ہیں، تو یہ ہماری اپنی وجہ ہے، یعنی ہمارا خود کا اس میں یہ ہے
ذاتی معاملہ ہے تو ہم پرسکون اور اچھی حالت میں ہم رہتے ہیں، لیکن جو بھی یہ عذاب آ رہا ہے یہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے آ رہا ہے، تم بدشگون ہو، یعنی تم منحوس ہو۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سورہ اعراف 90 پاری کی آیت اتارتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ پھر انہیں آسائش راحت پہنچتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، یعنی کوئی راحت انہیں مل رہی ہے تو یہ قوم کہتی ہے، بنی اسرائیل کی قوم، یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے۔ اور اگر انہیں سختی پہنچتی ہے، یعنی کوئی مصیبت، کوئی عذاب، کوئی سختی پہنچتی ہے تو وہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نسبت بدشگونی کرتے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، خبردار ہے بنی اسرائیل، آئے موسیٰ کی قوم، خبردار، ان کا شگون تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی جو کچھ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، ایمان والے تھے، اللہ والے تھے، ان کا جو بھی معاملہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ انہیں بدشگون نہ کہو، انہیں منحوس نہ کہو۔ اس میں سے بہت سے لوگ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بہت سے لوگ اس چیز کا علم نہیں رکھتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اللہ کے نزدیک کتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ تو اس میں جو نقطہ جو ہے میں آپ کے سامنے جو بیان کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارا بھی وہی معاملہ ہے۔ جب کوئی اچھا کاروبار چلتا ہے، اچھی زندگی چلتی ہے، اچھے حالات ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی طرف سے ہے، اور ہم پر مصیبتیں وغیرہ آتی ہیں تو فوراً ہمارا ذہن دوسرے لوگوں کی طرف، رشتہ داروں کی طرف چلا جاتا ہے کہ اچانک سے ہمارے گھر میں پریشانیاں آ گئی تو لوگ بیمار پڑنے لگے، ایکسیڈنٹ ہونے لگے، مر رہے ہیں، طرح طرح کی بیمار پڑ رہے ہیں، تو کسی نے جادو کیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے۔ تو اس طرح یہ جو ذہن جو بنتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے، میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھنا چاہوں گا کہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی جو کچھ بھی مصیبتیں اترتی ہیں، قرآن فرماتا ہے کہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے ہاتھ نے جو کمایا ہے ان گناہوں کی وجہ سے وہ مصیبتیں اترتی ہیں۔ تو جب ہم پر مصیبتیں اترتی ہیں تو ہمارا دھیان، ہماری توجہ اپنی طرف نہیں جاتا بلکہ دوسرے لوگوں کی طرف جاتی ہے۔ شیطان بھی بہت چالاک ہے، اگر مصیبتیں آئیں اور ہم نے اپنے آپ پر غور کیا، شیطان بہت چالاک ہے اور انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ اپنے آپ پر کبھی بھی توجہ نظر ڈالنے کے لیے نہیں دیتا، بلکہ ہمیشہ شیطان یہ ہمیشہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم پر کوئی مصیبت آئی ہے تو کسی نے کچھ کیا ہے، کسی کی نظر لگی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر ہم خود پر نظر ڈالتے، کاش ہاں میرے گناہ کی وجہ سے یہ مصیبتیں آئی ہیں، تو ہمیں یہ گناہ کا احساس ہوگا، اور جب احساس ہوگا تو شرمندگی ہوگی، شرمندہ ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا اور اپنی نعمتوں کی بارش اس پر کرے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو شیطان ہونے نہیں دیتا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، تو یہ شیطان ان تمام چیزوں پر نظر ڈالنے کے لیے نہیں دیتا۔ تو ہم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال اور ہمارے اپنے ہاتھ نے جو کمایا ہے اس کی وجہ سے آتی ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض تو گناہ ہی نہیں کرتے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مطلب جو بھی حقوق العباد ہیں اور یہ تمام چیزیں ادا کرتے ہیں، پھر بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ یاد رکھیے، مصیبتیں 2 طرح کی ہیں۔ کسی انسان پر مصیبت آ رہی ہے تو ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، گناہ کی وجہ سے اس پر مصیبت آئی ہے، یا پھر انسان گنہگار نہیں ہے، نیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں پر بھی
مصیبتیں ڈالتا ہے، کیوں؟ ان کو آزمانے کے لیے اور ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں اور آزمائشیں ڈالتا ہے۔ اگر اللہ نیک لوگوں پر مصیبتیں اور آزمائشیں نہیں ڈالتا تو کبھی بھی انبیاء علیہ السلام، جتنے بھی نبی ہیں، صحابہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، یہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں آزمائے نہیں جاتے۔ یعنی جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، جتنے بلند مقام پر ہے، اللہ نے اس کو اتنا آزمایا ہے، اتنی امتحانات اللہ نے اس کو دنیا میں دیے ہیں۔ تو کسی نیک انسان پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا امتحان لے رہا ہے، مجھے آزمائش میں ڈال رہا ہے، اگر میں اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ میرے درجات کا، بلند درجات کا مطلب یہ معاملہ ہے۔ اور انسان گنہگار ہے، خود اپنے آپ پر غور کرے کہ میں کیا ہوں، میں کیسا ہوں۔ انسان خود سے بہتر، مطلب دوسرا کوئی اس کو جان نہیں سکتا۔ جو انسان ہے وہ اپنے آپ کو خود کو بہتر جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کے کیا معاملات ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منحوس کہتی تھی اور ان کے ساتھیوں کو منحوس کہتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ خبردار ان کو منحوس نہ کہو، بلکہ ان کے جو بھی معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اس میں سے بہت سے لوگ مطلب علم نہیں رکھتے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو آج سفر کا جو مہینہ ہے، سفر کے مہینے میں ہمارے معاملات کیا ہیں کہ اگر گھر میں نئی نویلی دلہن ہے تو اس کو سفر کے مہینے میں بھیجا جاتا ہے اور شوہر اور بیوی کو بات تک کرنے نہیں دیا جاتا، اور یہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کچھ نہیں ہے، مطلب سفر میں کوئی برائیاں یا پھر بیماریاں یا پھر بلائیں کچھ نہیں اترتی، بلکہ سفر الخیر، مطلب اگر دیگر ممالک میں دیکھیں گے تو جیسے محرم الحرام، ربیع الاول، ربیع الاخر، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، جس طرح یہ مہینوں کے نام ہیں، اسی طرح سفر المظفر، اور بعض دوسرے ممالک میں دیکھیں گے تو سفر الخیر، یعنی اچھا مہینہ اس کو بتایا ہے۔ سفر المظفر، مظفر کے معنی ہیں کامیاب، تو سفر المظفر کا مہینہ کیا ہے؟ کامیابی کا مہینہ ہے۔ تو اس میں بلائیں، نحوستیں، مصیبتیں وغیرہ کچھ بھی نہیں اترتی۔ یہ جو بھی تصور رکھتے ہیں یہ غلط ہے، اور یہ عقیدے سے ہمیں باز رہنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی وہ 10ویں پاری کی آیت ہے سورہ توبہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا۔ اے حبیب قل لن یصیبنا، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ ہمیں کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی جو کچھ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، الا ما کتب اللہ لنا، یعنی ہمیں کوئی مصیبت تکلیف وغیرہ نہیں پہنچتی، لیکن اللہ نے لکھا ہے، جو اللہ نے ہمارے تقدیر میں لکھا ہے، جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی مصیبتیں اور تکلیفیں نہیں پہنچتی۔ آپ کہہ دیجئے اے محبوب، آپ کہہ دیجئے قل لن یصیبنا، ہمیں کوئی تکلیفیں مصیبتیں نہیں پہنچتی، الا ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے لکھا ہے اس کے علاوہ۔ اور ہم پر جو تکلیفیں مصیبتیں وغیرہ جو اترتی ہیں یہ لکھ دیا جا چکا ہے، ایسا نہیں کہ لکھا جا رہا ہے یا پھر لکھنے کا باقی ہے، نہیں، یہ لکھا جا چکا ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ نے دنیا کو بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے انسانوں کی تقدیر لکھ دی، قلم سے، لوح محفوظ پر اللہ نے قلم سے کہا کہ لکھ انسانوں کی تقدیر، تو قلم نے کہا کہ اے باری تعالیٰ کیا لکھوں؟ لکھ جو کچھ ہونے والا ہے۔ تو قلم نے لکھ دیا اور وہ سیاہی سوکھ گئی، کچھ اب بدلنے والا نہیں ہے، کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ یعنی ہمارے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیریں لکھی ہیں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ نے تقدیر لکھی ہے تو دعا کیوں کرنا؟ یعنی جو کچھ ہے نصیب میں وہ مل جائے گا، جو کچھ تکلیفیں ہیں، راحتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، کچھ بھی مال و دولت ہے، خیر و برکت ہے، جو کچھ ہے وہ مل جائے گا، ہمیں دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ تقدیر میں اللہ نے کیا لکھا ہے،
یا اللہ اور اس کے رسول سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نے انسانوں کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے اس کے نصیب میں اولاد لکھی ہے، لیکن بغیر دعا کے اس کو اولاد نہیں ملے گی۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، تقدیر لکھی جا چکی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا اس لیے کرنی چاہیے، ہمیں یہ گمان، ہمیں یہ سوچ، اچھی سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے تقدیر میں اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ فلاں شخص فلاں کام کے لیے میری بارگاہ میں دعا کرے گا اور اس دعا کے ذریعے میں اس کے کام کو پورا کر دوں گا۔ تو کوئی بھی یہ نہ بیٹھے، یہ سوچ کر نہ بیٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اب ہم دعا نہیں کریں گے، جو ہونا ہے وہ ہوگا، تو جو ہونا ہے سو وہ ہوگا۔ لیکن آپ اور میں یہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہوگا کہ نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم دعا کریں گے اور دعا کے ذریعے ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ تو دعا ایک ایسی مطلب یہ ہے، اسی لیے دعا کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ دعا کے ذریعے تمہاری دعائیں وغیرہ جو بھی ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ایک مسلمان کو، جو ایمان والا ہے مسلمان، اس کو اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے، عقیدہ اللہ پر عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو ہمارے لیے ہر چیز ملبوس ہے، بدشگون ہے۔ اور اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جس کا عقیدہ مضبوط ہے، اللہ پر بھروسہ مضبوط ہے، اس کے لیے ہر چیز مطلب نعمت ہے، اس کے لیے ہر چیز نعمت ہے، چاہے وہ منگل کے دن کام کرے، بدھ کے دن کام کرے، اماوس کے دن کام کرے، یا پھر سفر کے مہینے میں کام کرے، اس کے لیے ہر چیز نعمت ہے، اچھی ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ مضبوط ہے۔ اور جس کا عقیدہ مضبوط نہیں، چاہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں کام کرے، یا پھر جمعہ کے دن کام کرے، یا پھر دیگر اور عید کے دن بھی کام کرے، تو اس کے لیے وہ مطلب چیز فائدہ مند نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ بندہ میرے ساتھ جس طرح کی سوچ رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں، بندہ جیسا سوچ رکھتا ہے۔ عقیدہ، اگر ہم کہیں پر جا رہے ہیں راستے سے، اگر بلی سامنے سے چلی گئی اور ہم نے یہ عقیدہ، یہ سوچ بنا لی، ارے بلی سامنے سے گئی ہے، میرا کام نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے ویسی سوچ میرے متعلق رکھی، میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں، یعنی وہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ تو آج ہم بلی، طوطا، یہ جو پہلے کے عرب ممالک میں کیا تھا، مطلب جو فال جو نکالتے تھے، فال نکالنا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، مطلب جو بھوشیوانی جو بتاتے ہیں یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بھوشیوانی یعنی علم غیب بتانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ مطلب کسی کو یہ مطلب اجازت نہیں ہے، لیکن یہ بتایا گیا کہ عرب میں یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی انسان کام کرتا، آج دیکھیں ہمارے اندر بھی وہ مطلب کچھ عادتیں وغیرہ جو علم نہیں رکھتے، ایمان ان کا مضبوط نہیں ہے، ویسے معاملات پائے جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان عرب ممالک میں کام کرتا تو 3 چٹیاں رکھتے، 3 چٹی، اور پہلی چٹی میں نعم، دوسری چٹی میں لا، اور تیسری چٹی میں خالی رہتے۔ تیسری چٹی نعم کے معنی ہاں، اللہ کے معنی نہیں، اور خالی کے معنی مطلب اس کو دوبارہ یہ کیا جائے۔ اور بندہ اپنا کوئی کام کر رہا ہے اور پہلی چٹھی نکالتا اور اس میں نام آتا، ہاں آتا، تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا کام ہوگا، اور لا آتا یعنی نہیں آتا تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا آج کام نہیں ہوگا، اور خالی چٹھی نکلتی تو دوبارہ پھر چٹھیوں کو نکالا جاتا۔ یہ چٹھیوں کا معاملہ تھا عرب ممالک میں۔ اور دوسرا، پرندوں کو اڑایا جاتا، پرندوں کو اس طرح کبوتر ہو یا پھر کوئی اور جانور ہو اڑایا جاتا، پرندہ اگر سیدھے طرف اڑا تو سمجھتے کہ کام ہوگا، اور پرندہ بائیں طرف ڈاویں طرف اڑا تو سمجھتے کہ کام نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اے لوگو، میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، تم نے عقیدہ ایسے جانوروں سے رکھا ہے جو تمہارے ماتحت ہے، تم ان کو پالتے ہو، چلاتے ہو، کھاتے ہو، اور تم نے ان کے مطلب
عقیدے پر عقیدہ رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو تمہیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے، اگر بلی کہیں سے جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کام نہیں ہوگا، کوا ہمارے گھر پر بیٹھ کر چلاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ مہمان آئیں گے۔ بہت سے ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسی چیزیں ہیں، میں ہر سال بیان کرتا ہوں۔ کیونکہ یہ ہماری گھر کی عورتوں کے اندر یہ اکثر ہم تو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ سب معاملات ہمارے عقیدے اور ہیں، لیکن گھر کی جو عورتیں ہیں اور جو ان کا جو گروپ ہوتا ہے ان کے بہت عقیدے خراب ہیں، ان کے عقیدے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم رنگوں کو دیکھ کر، مطلب کوئی لڑکی دیکھنے کے لیے گیا تو کالا کپڑا پہن کر نہیں جاتا۔ یہ تمام معاملات کیا ہیں؟ اللہ نے نہ رنگوں میں کوئی نقصان رکھا ہے، نہ جانوروں میں نقصان رکھا ہے، نہ مہینوں میں نقصان رکھا ہے، نہ دنوں میں نقصان رکھا ہے، کسی میں نہیں، کیونکہ ان تمام چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سبب بنتے ہیں، یعنی اگر کوئی جادو کر رہا ہے تو جادو اثر کرتا ہے۔ کوئی نظر اپنے بچے کو لگایا ہے تو کسی دوسرے کی نظر بچے کو لگتی ہے۔ یہ تمام چیزیں حق ہے، اس کا انکار نہیں، وہ سبب بنتی ہیں، ذریعہ بنتی ہیں، لیکن سبب اور ذریعے میں اللہ کا حکم شامل ہونا بہت ضروری ہے، اللہ کی مرضی شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک سبب اور ذریعے میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوتی، جو کچھ ہے، نظر ہے، رنگ ہے، مہینہ ہے، دن ہے، یا پھر جادو ہے، جو کچھ ہے، دن ہے، وہ انسان کو نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں جلایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، لیکن اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں تھی، اللہ کا حکم نہیں تھا آگ کو کہ اے آگ ابراہیم کو نہیں جلانا، اللہ کا حکم تھا کہ ابراہیم کو نہیں جلانا، تو اس وجہ سے آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ تو یہ سبب، آگ کیا کام کرتی ہے؟ آگ جلانے کا کام کرتی ہے، یہ سبب بنتی ہے جلانے کا، لیکن اس میں اگر اللہ کا حکم شامل نہیں ہے تو آگ ہمیں ہرگز نہیں جلائے گی۔ اسماعیل علیہ السلام، چھری کا کام کیا ہے؟ چھری کا کام، جو چاقو کا کام ہے، ذبح کرنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ذبح کرنا چاہا، اور مطلب کتنی بار تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی لیکن گلا کٹنے کا نام نہیں لیتی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے کو لایا گیا تو دمبا ذبح ہو گیا۔ تو اللہ کے طرف سے حکم تھا چھری کو کہ اے چھری اسماعیل پر نہیں چلنا۔ تو یہ ذریعے بنتے ہیں، چاقو کا کام ہے کاٹنا اور آگ کا کام ہے جلانا، یہ ذریعے بنتے ہیں، لیکن جب تک ان اسباب میں، سبب میں، ذریعوں میں اللہ کا حکم شامل نہیں ہوتا وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جادو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی کسی نے کرنی کیا، کالا جادو کیا وغیرہ، تو ہمیں وہ اتنا ہی نقصان پہنچائے گا، جادوگر ہمیں اتنا ہی نقصان پہنچائے گا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں لکھا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں سورہ توبہ میں، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے تقدیر میں لکھا ہے۔ اللہ نے ہمارے تقدیر میں لکھا ہے تو وہ مصیبت ضرور پہنچ کر رہے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ ہر سال بیان کرتا ہوں، اس سال بھی بیان کر رہا ہوں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا مل کر کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ نے اس کے تقدیر میں لکھا ہے، اور پوری دنیا مل کر کسی انسان کو فائدہ دینا چاہے تو اتنا فائدہ نہیں دے سکتی جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ تو تقدیر سے بڑھ کر کوئی اور چیز، کوئی اور شے نہیں ہے۔ تو عقیدہ اگر ہم مضبوط رکھیں تو یہ تمام چیزیں ہم سے دور ہوں گی، اور دعا بھی کرنا چاہیے ہمیشہ۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سے تقدیریں بدلتی ہیں، اور دعا ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے۔ اور اسی کے متعلق ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ ایک شخص ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں شہادت یا پھر ایمان پر خاتمہ ایمان پر یہ ہمیشہ دعا کرتا، اور جب وہ مرا، فوت ہوا، تو وہ انسان جل کر مرا۔
کیا مارا؟ جل کر مارا۔ اور وہ ہمیشہ دعا کیا کرتا کہ اے باری تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے یا پھر ایمان کی موت دے، یہ دعا کرتا۔ تو اس گاؤں کی کسی بزرگ نے کہا کہ کاش یہ اپنی موت، میری موت صحیح سلامت ہو، اچھی موت آئے مجھے، کاش یہ بھی دعا کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ بھی دعا قبول فرماتا۔ سمجھے نا آپ؟ وہ شخص ہمیشہ کیا دعا کرتا کہ اے باری تعالیٰ ایمان پر میرا خاتمہ ہو، شہادت کی موت ہو، تو اللہ نے اس کو وہ عطا کی، لیکن اس نے یہ دعا نہیں کی کہ اے باری تعالیٰ میری موت صحیح و سلامت ہو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز قبول ہوتی ہے، جائز تمنا، جائز دعا، ہر چیز قبول ہوتی ہے، ہمیں مانگنا آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عطا ہمیشہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آج جو علم نہیں رکھتے، عقیدے اتنے خراب ہوئے ہیں جانوروں کی وجہ سے یا پھر مہینوں کی وجہ سے، دنوں کی وجہ سے، راتوں کی وجہ سے انسان کے عقیدے بگڑ چکے ہیں۔ پہلے کے مسلمان کا معاملہ کیا تھا؟ پہلے کے جو حضور کے اصحاب تھے، حضور کے صحابہ کرام تھے، ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ ایسے ایمان والے تھے کہ اگر کسی جنگل میں جاتے، آج ہم جانوروں کو دیکھ کر اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، اپنا عقیدہ طے کرتے ہیں، اپنی سوچ بدلتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام سچے مسلمان وہ تھے۔ وہ کیسے مسلمان تھے؟ جب کسی جنگل میں جاتے اور وہ جنگل جنگلی جانوروں کا رہتا تو ایک آواز لگاتے اور کہتے کہ اے جنگلی جانوروں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، غلام ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، لہٰذا یہ جگہ خالی کرو۔ تو پورے جنگلی جانور اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے جگہ خالی کر دیتے۔ یہ کتابوں میں آیا ہے، حدیثوں میں آیا ہے۔ تو صحابہ کرام کا عقیدہ اللہ پر تھا، جانوروں سے بھی نہیں ڈر۔ اگر شیر بھی سامنے آ جاتا، صحابہ کرام کی یہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر شیر بھی سامنے آ جاتا تو وہ شیر سے کہتے کہ اے شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو مجھے راستہ بتا۔ تو وہ شیر 3 دن 4 دن کا بھوکا شیر اس صحابی کو راستہ دکھاتا۔ تو ایمان، عقیدہ مضبوط اس طرح ہونا چاہیے، جو بھی نقصان نفع ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے مرضی میں ہیں۔ جو بھی ہمیں نقصان پہنچنا ہے، فائدہ پہنچنا ہے، تو ہمیشہ ہمیں اللہ پر عقیدہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کسی کو بھی منحوس نہ سمجھیں اور کسی کو بھی بدشگونی، کوئی بھی دن ہو، سفر ہو یا پھر تیرہ تیزی کا معاملہ ہو، جو کچھ بھی ہو، سفر میں دیکھتے ہیں کہ ہم شادیاں نہیں کرتے۔ تو میں ایک یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، سفر کے علاوہ سفر میں شادیاں نہیں کرتے، خاص کر عورتوں کے معاملات ہیں، عورتوں کو گھر میں بتائیں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوگا۔ جو لوگ سفر میں شادیاں نہیں کرتے ان سے میرا یہ سوال ہے کہ سفر کو چھوڑ کر دیگر اور مہینے میں جو شادیاں کرتے ہیں، کیا ان کے گھر میں جھگڑے، طلاق وغیرہ، جدائی نہیں ہوتی؟ ایسے کتنے کیسز ہیں؟ رمضان کے مہینے میں جو شادیاں کرتے ہیں، مبارک مہینہ ہے، لیکن عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو رشتے ٹوٹیں گے ضرور۔ اور عقیدہ اگر مضبوط ہے تو اگر آپ سفر کے مہینے میں بھی اگر شادی کریں گے تو وہ ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ تو عقیدہ اللہ پر ہمیشہ قائم رکھیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کوئی بھی مصیبت ہمیں نہیں پہنچتی، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہم تک پہنچتی ہے، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی جو کچھ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہی ہمارا کارساز ہے، وہ مولانا، اللہ ہمارا کارساز ہے، ہمارا نگہبان ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو، ایمان والوں کو چاہیے کہ فلیتوکل، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر ہمیشہ۔ جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ایک درخت کا پتا بھی نہیں سکتا، اس میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو بھی عقیدے جو غلط قوموں میں جو رائج تھے، کہیں نہ کہیں وہ ہمارے اندر اور ہمارے درمیان دکھائی دیتے ہیں، رنگوں کے متعلق ہو، مہینوں کے متعلق ہو یا پھر دنوں کے متعلق ہو، جو کچھ ہو، ان تمام چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہم یہ دنوں کو برا نہیں کہہ رہے بلکہ اس بنانے والے کو برا کہہ رہے ہیں۔
اگر کوئی بلڈنگ کوئی بنایا ہے اور بلڈنگ کی کوئی تعریف کرتا ہے، بلڈنگ کی کوئی تعریف کرتا ہے، وہ بلڈنگ کی تعریف نہیں ہو رہی ہے بلکہ وہ بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے، تو یہ مہینوں کو، دنوں کو، راتوں کو، ان چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اچھا فعل یعنی اچھا شگون نکال سکتے ہیں ہم، لیکن بس شگونی نہیں نکالنا چاہیے۔ صلح حدیبیہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر روک دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ اس سال حج کے لیے، عمرے کے لیے نہیں آ سکتے کیونکہ ہمارے اندر جنگ کے معاملات ہیں، اس سال آپ حج نہ کریں، تو اپنے ساتھ ایک مکہ والوں نے اپنا ایک سفیر بھیجا، قاصد بھیجا، اور اس قاصد کا نام کیا تھا؟ سہیل تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لوگوں نے کہا کہ سہیل نامی شخص آ رہا ہے، تو سہیل کے معنی ہوتے ہیں آسان۔ کیا ہوتے ہیں؟ آسان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہمارا کام آسان ہوگا۔ تو کوئی اچھی چیز نکال سکتے ہیں کسی شے سے، بری چیز نہیں نکال سکتے۔ مطلب سفر ہے تو سفر کو برا نہیں کہہ سکتے، کوئی اور چیزیں ہیں تو ان چیزوں کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اور اللہ نے جمعہ ہے، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، جمعہ کو اچھا کہہ سکتے ہیں، بدوار اور منگل کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اچھا کہنا یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ جیسا مہینوں میں سب سے بڑھ کر مہینہ رمضان المبارک کا ہے، دنوں میں سب سے بڑھ کر دن جمعہ کا ہے، راتوں میں سب سے بڑھ کر رات شب قدر کی ہے، یہ تمام چیزیں اچھی ہیں، اس کا اچھا فائدہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن کسی چیز کو، اماوس کو برا نہیں کہا جا سکتا، کہا نہیں جا سکتا۔ منگل کے دن ہے یا پھر نمبر کو جو ہم کہتے ہیں کہ 13 نمبر 17 نمبر نہیں آنا چاہیے، ارماب نمبر ہے یا پھر پنوتی نمبر، یہ چیز یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے، اس کا تصور بھی ہمیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو تصور ہمیشہ اچھا رکھیں، جس کا عقیدہ مضبوط ہے، اللہ پر عقیدہ مضبوط ہے، اس کے لیے ہر چیز اچھی ہے، چاہے وہ نماز کے دن ہی کیوں نہ کام کرے۔ اور جس کا عقیدہ خراب ہے، اگر وہ جمعہ کے دن بھی کام کرے گا تو اس کا وہ خراب ہوگا، کیونکہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے۔ عقیدہ ہمیشہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ سفر کے مہینے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ 4 شنبہ یعنی سفر کا آخری بدوار، اور اس میں کہا جاتا ہے، یہ ہر سال میں بتاتا ہوں کہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار پڑے تھے، دیگر مہینے میں بیمار پڑے تھے، سفر میں آپ کو شفا یابی اللہ کی طرف سے ملی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہوئے تھے، تندرست ہوئے تھے، اور تندرست ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہریالی کو روندا، یعنی ہریالی پر چلے، اس کو کھندنا جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، ہریالی پر چلے۔ یہ عقیدہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اگر ہم تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، حدیثوں کو دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار پڑے، اور ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے، ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے۔ تو جو لوگ 4 شنبے کے دن اپنے گھروں سے کھانا وغیرہ لے کر نکلتے ہیں، گارڈن وغیرہ، یہ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اور خاص کر جو اپنی ماں بہنوں کو لے کر نکلتے ہیں اور بے پردگی کے ساتھ نکلتے ہیں، تو یہ تو ہرگز اس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ہریالی کو کھندلنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس مہینے میں ٹھیک ہوئے تھے، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھ لیں، یہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو جو لوگ جاتے ہیں ٹفن وغیرہ باندھ کر اور گارڈن وغیرہ جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر عورتوں کا زیادہ ہجوم ہوتا ہے وہاں پر مرد حضرات جو شرارتی لڑکے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے معاملہ؟ بے پردگی، بد نگاہی۔ جیسا کہ زنا کے متعلق میں نے فرمایا کہ حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ زنا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زنا کی ابتدا آنکھوں سے ہوتی ہے، تو لہٰذا مرد ہو چاہے عورت ہو، اپنی آنکھوں کو تھوڑا نیچے رکھیں، آنکھوں سے زنا کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو بے پردگی ہوتی ہے 4 شنبے کے دن جو نکلتے ہیں اور سفر کے مہینے میں، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، لوگوں کو سمجھائے، ان کی رہنمائی کرے۔ صرف حافظ صاحب کی، کسی پیر صاحب کی، مولانا کی، مفتی صاحب کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، کنتم خیر امہ، یعنی آپ خیر امت ہیں۔ اور کیسی امت ہیں؟ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے روکنے والے۔ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان شخص کا کام ہے۔
جو ایمان رکھتا ہے، جو مسلمان ہے، ہر شخص کا کام ہے اپنے دوست و احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر میں یہ چیزیں ضرور بیان کریں۔ اگر جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ایسے معاملات نہ کریں اور ایسے بد عقیدہ، غلط عقیدے نہ رکھیں۔ اور جو غلط عقیدے ہوتے ہیں وہ تیزی سے بڑھتے ہیں، جو غلط عقیدے ہوتے ہیں تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے، روزے رکھنے کے لیے کہا جائے، جس کام میں مشکل ہے اور جو کام مشکل ہے اور تکلیف دہ ہے وہ کام جلدی نہیں ہوتا، اور جس کام میں آسانی ہے اور خوشی ہے وہ کام جلدی ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ سفر المظفر کے مہینے میں ہمیں اچھے عقیدے رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ سفر المظفر میں اور بھی بہت سے واقعات رونما ہوئے جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا عقیدہ ہمیشہ مرتے دم تک کا مضبوط قائم و دائم رکھے، مضبوط رکھے، اور اللہ پر ہمیشہ ایمان رکھنے کی اور توکل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی مصیبتیں اترتی ہیں وہ مطلب اللہ نے جو لکھا ہے وہی اترتی ہے، یہی عقیدہ زندگی بھر ہمیں ساتھ لے کر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی وقت کو، کسی سال کو، کسی مطلب رات وغیرہ کو، جو بھی معاملات ہیں، کسی چیز کو، کسی جانور کو برا یا پھر منحوس نہ سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت والجماعت کا جو صحیح عقیدہ ہے اسی عقیدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ بولنے چالنے میں